خوش آمدید۔ قسط نمبر 4، کہہ دے تنہائی۔ اگلے دن مناہل کا دل یونیورسٹی جانے کا نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں فہد کا خیال آتا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور اسے دوبارہ دیکھنے کی خواہش نے اسے یونیورسٹی جانے پر مجبور کر دیا۔ مناہل 4 دن سے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ اس کا BBA کا یہ پہلا سال تھا۔ سارا مشکل انالیسس کا کام وہ مکمل کر چکی تھی۔ لکھنے کا کام بھی تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر فاطمہ سے ملاقات ہوئی اور وہ دونوں یونیورسٹی روانہ ہوئی۔ فاطمہ نے راستے میں کل کی بات پر فہد کا ذکر کیا تو مناہل نے بات پلٹتے ہوئے پروجیکٹ کی تیاری کے بارے میں اسے بتانے لگی۔ جب وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو اگلی سیٹ پر فہد حسن اور اس کے وہ 3 دوست بیٹھے تھے۔ مناہل اور فاطمہ بھی اس کے سامنے والی فرسٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کلاس میں ڈاکٹر راحیل نے تمام اسٹوڈنٹ سے پروجیکٹ کے بارے میں پوچھا تو مناہل نے کہا، میڈم مائی پروجیکٹ از کمپلیٹ۔ ڈاکٹر راحیل نے اس کا پروجیکٹ چیک کیا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسائنمنٹ کسی نئے اسٹوڈنٹ نے بنایا ہے۔ ڈاکٹر راحیل نے کھڑے ہو کر مناہل کی تعریف کی اور فہد حسن طنز میں مسکرانے لگا۔ کلاس ختم ہوتے ہی اس کے دوست نے کہا، یار ہمیں اس کا کام دیکھنا چاہیے۔ اس کے کہنے پر فہد نے اسے آنکھوں کے اشارے سے جانے کو کہا۔ اسد فہد کی اجازت کے بعد مناہل کے پاس گیا اور اس سے وہ پروجیکٹ دیکھنے کی خواہش کی۔ مناہل نے فوراً وہ پروجیکٹ اسے دے دیا اور وہ فہد کے پاس لے گیا۔ فاطمہ نے غصے سے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ آج تک کسی نے تمہاری انسلٹ نہیں کی اور اس نے جو کل تمہارے ساتھ کیا تم بھول گئی؟ مناہل نے خاموشی سے اس کی بات سن لی۔ وہ کیا بتاتی کہ ہاں میں نے فہد حسن سے بات کرنے کے لیے ہی یہ پروجیکٹ اس کے دوست کو دیا ہے۔ پھر اس کے قدم بے ساختہ فہد کی کرسی کی جانب بڑھے اور وہ اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ فہد نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کہا، نائس پروجیکٹ۔ اس کے اس الفاظ پر مناہل کی خوشی قابل دید تھی۔ فہد نے کہا، آپ یہ پروجیکٹ کچھ وقت میرے پاس رکھ سکتی ہیں؟ مناہل نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ فاطمہ یہ سب دیکھ کر پریشان تھی۔ پھر کینٹین میں مناہل اور فاطمہ چائے پی رہی تھی کہ فہد اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آیا اور کہا، یہ لے آپ کا اسائنمنٹ، شکریہ، میں نے آپ کی چائے کی پیمنٹ کر دی ہے۔ ابھی تو فاطمہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مناہل فہد کی بات پر مسکرانے لگی۔ فاطمہ نے کچھ نہ کہنا ہی مناسب سمجھا۔ پھر گھر جاتے ہوئے فاطمہ نے گاڑی میں مناہل سے کہا، تم فہد کو پسند کرنے لگی ہو؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔